شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت شعیب یہ ایک بستی مدین کی طرف بھیجے گئے تھے. اس قوم کے اندر کفر اور شرک کے علاوہ ایک بیماری موجود تھی، اور وہ بیماری اقتصادی بیماری تھی، اکنامک بیماری، کہ یہ پیسہ پورا لیتے تھے، تول کم دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا. بہت تھوڑے لوگ ان کی باتوں پر متوجہ ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا. تو جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ اے شعیب، ہم تجھ کو اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں والذین آمنوا معک، اپنی بستی سے ہم تمہیں نکال پھینکیں گے، ورنہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. یہ تمہیں اس بستی سے نکلنا ہے یا ہمارے مذہب میں پھر سے واپس آنا ہے. اس بستی میں رہ کر کے تم کسی دوسری ملت کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے. جواب دیا گیا، قال اولو کننا کارہین، کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی؟ ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی؟ یہ تو اکراہ ہے، کارہین، زور زبردستی ہے. اور دین کے معاملے میں جبر کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ وہ بتایا گیا، قال اولو کننا کارہین. ایک مفسر لکھتا ہے کہ لغت العاجز عن المقارات بالحجہ، یہ کہنا کہ یا تو تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، یہ جانتے ہیں کس کی زبان ہوتی ہے؟ لغت العاجز عن مقارات بالحجہ. یہ بے بس اور لاچار آدمی کی زبان ہوتی ہے جو دلیل کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے. اچھا بھئی، آدمی جب دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو آستینیں چڑھانے لگتا ہے یا پھر گالیاں بکنے لگتا ہے، وہابی ہے، لہابی ہے، گمراہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کسی نے کہا ہے کہ ماڈرن دور میں گالیاں سائن آف ایٹوگیشن، بولے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان.
آدمی جب دلیل نہ دے کر کے گالیوں پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تمام دلائل ختم ہو چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہماری بستی میں رہنا ہے تو ہماری ملت پر تمہیں قائم رہنا ہے، اچھا ورنہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال پھینکیں گے. کہتے ہیں کہ لغت العاجز عن المقارات بالحجہ، یہ ایک عاجز اور بے بس کی زبان ہوتی ہے جو دلیل کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے. دلیل کا سامنا نہیں کر سکتا تو گالیوں پہ اتر آتا ہے اور زور زبردستی پہ اتر آتا ہے، آستینیں چڑھانے لگتا ہے، جبر کرنے لگتا ہے. اچھا ان کا جو جواب ہے کہتے ہیں وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں؟ اس لیے کہ ہمیں تمہاری ملت میں لوٹنا سخت ناپسندیدہ اور ناگوار ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین عادتیں اور 3 اوصاف ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر آ جائیں تو وجد بہن حلاوت الایمان، تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اسے ایمان کی شیرینی اور ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اگر 3 چیزیں اس کے اندر آ جائیں. کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے. سب سے زیادہ محبت آدمی اللہ اور اس کے رسول سے کرے، یہ پہلی چیز ہے. تو یہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. گویا کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے. اور یہ ایمان کا ذائقہ آدمی کو کب ملے گا؟ مٹھاس کب ملے گی؟ پہلی چیز تو یہ ہے اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جائے. ایک. دوسرے، لا یحب الا للہ، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول سے. اور اگر وہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. 2 چیزیں، تو اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی. تیسرے، ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے نزدیک اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا. آگ میں ڈالا جانا انسان کو کس قدر ناپسند ہوتا ہے. تو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہو جتنی ناپسندیدہ چیز اس کی نگاہ میں جہنم میں ڈالا جانا یا آگ میں پھینک دیا جانا ہوتا ہے. اگر یہ 3 چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی نصیب ہو جائے گی. اور آدمی باطل کی طرف کیوں لوٹے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا. ایسا ہے، ہم نے حق کو پہچان لیا. جیسے وہاں قسیس اور رہبان کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. حق کو پہچان لیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا کہ حق یہی ہے، اور پہچاننے کے بعد ہم نے حق کو قبول کر لیا. ہم نے حق کو پہچانا ہے، اندھا دھند اس کے اوپر نہیں گرے ہیں. ہم نے حق کو پہچانا کہ حق یہی ہے، اس کے بعد ہم نے حق کو قبول کیا. اب حق کو پہچاننے کے بعد کہ حق یہی ہے، باطل کی طرف پلٹنا پاگل پن کے سوا اور کیا ہے؟ آدمی ایک چیز کو جان لے کہ حق یہی ہے، پھر وہ باطل کی طرف پلٹے تو اس سے زیادہ سفیہ اور اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جی بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ہم ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں اس لیے وہ سنتے نہیں. اس پر
ہم ذرا ٹھہر کر گفتگو کرنا چاہیں. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ایک لفظ آیا ختم. ختم مانے مہر لگانا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ہم ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ختم لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر. اور یہاں کہتے ہیں وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم ان کے دلوں پر طبع کر دیتے ہیں. طبع یعنی ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو مل فرق بین الطبع والختم, ختم اور طبع کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ بہت دقیق بات ہے. اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت سارے تقدیر کے مسائل آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. تو ہم اس کو سمجھانے کے در پہ ہیں, ہم اسے سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھو پہلے طبع کا مطلب سمجھو. یہ سکہ ہے, 5 روپے کا سکہ ہے یا 10 روپے کا سکہ ہے. تو یہ جو سکہ ہے, سکہ یہ مطبوع ہے, مطبوع. اچھا, اور اس کے اوپر جو 1 یا 2 یا 5 کتنا روپیہ ہے یہ, اس پر جو یہ نقش رہتا ہے, نقش 2 روپیہ, 5 روپیہ, 10 روپیہ, یہ جو ٹھپا لگا رہتا ہے 1 روپے کا, 2 روپے کا, 5 روپے کا, 10 روپے کا, اس سکے کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ طبع ہے. یہ 1 روپیہ, 5 روپیہ, 10 روپیہ, یہ جو اس پر ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں طبع. اور کس کے اوپر یہ طبع ہے؟ سکے کے اوپر ہے, مطبوع کے اوپر ہے. تو یہ سکہ مطبوع ہے اور اس کے اوپر جس چیز کا ٹھپا لگا ہوا ہے 5, 10 وغیرہ, یہ جو لکھا ہوا ہے ٹھپا اس کا, اس کو کہتے ہیں طبع. اور اس کا کوئی تابع ہوتا ہے, ٹھپا لگانے والا. جی, تو تابع کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم تابع ہیں, ٹھپا ہم لگاتے ہیں. کس پر؟ قلوب کے اوپر. تو گویا یہ سکہ یہ دل ہے, جیسے سکہ ہے, یہ سکہ دل کی طرح ہے اور اس کے اوپر ہم ٹھپا لگاتے ہیں. جیسے ٹھپا لگانے والا ایک ہوتا ہے تو ٹھپا ہم لگاتے ہیں. یہ مطلب اتنا سمجھ میں آیا؟ اچھا, ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کا مطلب یہ کاغذ ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے. سرٹیفکیٹ پر ایک میٹر لکھ دیا گیا. میٹر لکھے جانے کے بعد عمید الکلیہ جو ہوتا ہے, کالج کا جو پرنسپل ہوتا ہے, اس کے اوپر سائن کرتا ہے. یہ سائن رہتی ہے اس کی. اور سائن کے بعد یونیورسٹی کا یا کالج کا یا اسکول کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. یہ مہر ہے. یہ جانتے ہیں آپ, سکے کے اوپر جو ٹھپا ہے اور کاغذ کے اوپر جو ٹھپا ہے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے. اس لیے کہ سکے کے اوپر جو ٹھپا لگا ہے ہوا اثر یثبت لا یزول الا بزوال الاصل. ہاں, یہ طبع جو ہوتا ہے ایسا اثر ہوتا ہے کہ یہ سکے کے مٹنے کے بعد ہی مٹتا ہے. سکہ جل جائے یا مٹ جائے تب جا کر کے وہ مٹتا ہے. جب تک سکہ موجود ہے تب تک وہ مٹتا ہی نہیں ہے. دیکھیے گا, لیکن مہر جو ہوتی ہے, کبھی کبھی کاغذ موجود ہوتا ہے مگر وہ مہر پھیکی پڑ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن کاغذ موجود ہوتا ہے. تو ختم اور طبع کے درمیان فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی ختم جو ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے لیکن اصل موجود ہوتا ہے. ایسے طبع جو ہوتا ہے مطبوع کے ساتھ وہ طبع رہتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. وہ اس کا مطلب اللہ اگر ختم یعنی ویسی مہر لگا دے, ختم جس کو کہتے ہیں, تو ترجا توبتہ, اس کی توبہ کی امید کی جا سکتی ہے. ممکن ہے, ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے, غور و فکر کرے, اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. تو ختم کے اندر امکان ہے کہ آدمی پلٹ جائے اور توبہ کر لے. لیکن طبع جو ہوتا ہے کہ وہ اصل کے ساتھ ہی زائل ہوتا ہے. اللہ اگر طبع لگا دے تو مرتے دم تک آدمی ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا. هذا الفرق
بین الختم والطبع. تو سمجھا؟ ہاں، اگر اللہ ختم لگا دے مہر تو توبہ کی امید ہے، یمکن ان یزول. اور اگر طبع لگا دے تو لا یمکن ان یزول، ممکن ہی نہیں کہ وہ زائل ہو. وہ یزول بے زوال الاصلی، اصل جب تک رہے گا تب تک وہ رہے گا. وہ ٹھپا کبھی ختم نہیں ہوتا، مہر ختم ہو جاتی ہے. یہ فرق ذہن نشین کریں. اچھا، یہ جو اللہ مہر لگاتا ہے کافر کے دل پر لگاتا ہے کہ مومن کے دل پر بھی لگا دیتا ہے؟ مسلمانوں کے دل پر بھی لگاتا ہے. یہ ایک سوال ہے، بہت گہرا سوال ہے. اللہ مومن کے دل پر مہر لگاتا ہے یا کافر کے دل پر مہر لگاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مہر دونوں کے اوپر لگتی ہے، لیکن فرق ہے دونوں مہروں میں. مسلم کے دل پر اللہ مہر لگاتا ہے، یہ ہوتا ہے طبع جزئی، جزئی طبع ہوتے ہو، جزئی ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے. ابھی میں سمجھاتا ہوں. جزئی ٹھپا ہوتا ہے یہ. اور کافر کے دل پر جو طبع ہوتا ہے یہ طبع کلی ہوتا ہے، یہ پوری طرح ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. اچھا، مومن کے دل پر جو ٹھپا لگتا ہے وہ بحسب معصیتی ہی، اس کے گناہ کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر گناہ کم ہے تو ٹھپا چھوٹا سا ہے، گناہ اور زیادہ بڑھا تو ٹھپا اور بڑھ گیا، گناہ اور زیادہ بڑھا ٹھپا اور بڑھ گیا. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے صفحے کے اوپر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے. بالکل دل سادہ ہے، کاغذ کی طرح ہے، اور آدمی نے گناہ کیا تو اس کے اوپر ایک نقطہ پڑ گیا. اب اسے چاہیے کہ توبہ کر کے اس نقطے کو وہاں سے دھل لے. دوسرا گناہ کر لیتا ہے، یہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. تیسرا گناہ کر لیا، یہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نقطے پھیلتے پھیلتے پورے قلب کو محیط ہو جاتے ہیں. ہذا هو الرین، ہذا هو الطبع. اس لیے کہ پورے دل کو اس سیاہ روشنائی نے گھیر لیا ہے. تو پورے دل کو گھیر لیا ہے، یہ طبع کلی ہے. اور مومن نے تھوڑا گناہ کیا ہے ایمان لانے کے بعد تو یہ طبع جزوی ہے، یہ پورے دل کو محیط نہیں ہے. هذا الفرق بین طبع کلی و طبع جزئی. تو مومن کے دلوں پر بھی مہر لگائی جاتی ہے مگر بحسب معصیتی، اور کافر کے دل پر جو مہر لگائی جاتی ہے طبع کلی ہوتی ہے، اس کے پورے دل کو کفر اور شرک کی سیاہی گھیرے ہوئے ہوتی ہے. هذا طبع کلی، هذا الفرق بین طبع کلی و طبع جزئی. بہت دقیق باتیں ہیں، سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ. تو ختم کے اندر سدھرنے کا امکان ہوتا ہے، طبع کے اندر سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا. یہ قاعدہ ہے. آگے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. غور سے سنیں، تفصیل آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. یہاں ایک خاص بات آپ کو نظر آئے گی کہ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو. ارسل فی المدائن حاشرین، ارسل بھیجو، بھیجو شہروں میں ہرکارے جائیں. اور حاشرین، حشر یحشرو کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. قیامت کے میدان کو محشر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام اولین اور آخرین کے جمع ہونے کی جگہ ہے. محشر اس میں ظرف ہے، جمع ہونے کی جگہ ہے. ہاں، تو حاشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا. تو شہروں میں بھیجو کہ جمع کرنے والے جمع کریں. کس کو؟ جادوگروں کو. اچھا، کس لیے بھیجا جائے؟ وجہ یا تو بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لائیں ہر جانکار جادوگر کو. ساحر علیم، ایسا جادوگر جو اپنے جادو کے علم میں بہت ہی پرفیکٹ ہو. جی، یا تو بکل ساحر نہیں، ساحر علیم، جانکار جادوگر لایا جائے. اچھا، لیکن سورہ شعراء کے اندر کہا گیا بکل سحار علیم. سحار، تو یہاں ساحر ہے، وہاں سحار ہے. سحار مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ صرف فاعل ہے. تو یہاں ساحر کیوں، وہاں سحار کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں
پہلے سحر کا تذکرہ نہیں ہے. دیکھو یرید ان یخرجکم من ارضکم، موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں، لیکن وہاں کیا کہا گیا؟ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں بسحر ہی، اپنے جادو کے ذریعے. تو وہاں جب جادو کا تذکرہ پہلے کیا گیا تو اب یہ ہوا کہ اب ایسے جادوگروں کو لاؤ جو صرف جادوگر نہ ہوں بلکہ سحار ہوں، اس سے بڑے جادوگر ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. کیا ترتیب ہے، حسن ترتیب قرآن حکیم کی. یہاں چونکہ بسحر ہی نہیں ہے ہاں، اور وہاں بسحر ہی ہے کہ موسیٰ جادوگر ہے، اپنے جادوگر سے تم کو تمہارے شہر سے تمہارے ملک سے نکالنے والا ہے، تو سحار لاؤ. یہ ساحر ہے تو سحار لاؤ جو مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے بڑا جادوگر لاؤ. اور یہاں چونکہ پہلے بسحر ہی نہیں ہے لہذا یہاں ساحر کہنا یہ بالکل مطابق للواقع ہے. یہ گفتگو کا انداز ہے قرآن حکیم کا. جی یہ نکتہ معلوم ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ گئے، جادوگر بھی سب میدان میں آ گئے، اور سب بڑے قابل جادوگر ہیں. چھانٹ چھانٹ کر کے لایا گیا ہے، بہت ہی قابل لوگ ہیں، اپنے جادو میں بالکل پرفیکٹ ہیں، علیم ہیں. یہ میدان میں آ گئے. کہا کہ پہلے تم ڈالتے ہو کہ ہم ڈال دیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو. قال القوا، تم ہی ڈالو. انہوں نے سب اپنی اپنی رسیاں ڈالی، لکڑیاں ڈالی. ایسا لگا جیسے سانپ بن کر کے، اژدہے بن کر کے موسیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوں. آنکھوں کو ایسا لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اللہ کے حکم سے. کیا بن گیا یہ؟ فَإِذَا هِيَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. مبین کیوں لائے گا معلوم ہے؟ مبین اس وجہ سے لایا گیا، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو لکڑیاں اور جو رسیاں ڈالی ہیں وہ صرف آنکھوں کو دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ یہ جو ہے سانپ ہیں یا اسی طریقے سے اژدہے ہیں. حقیقت میں وہ رسیاں ہی ہیں. آنکھیں میسمرائزڈ کر دی گئی ہیں. اس میسمرائزیشن کی وجہ سے آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سانپ ہیں اور اژدہے، حالانکہ وہ لکڑیاں ہی ہیں، وہ رسیاں ہی ہیں. انہوں نے جب ڈالا تو یہ حقیقت میں اژدہا بن گیا. ثعبان نہیں، یہ ثعبان مبین ہے، کھلا ہوا اژدہا ہے، حقیقت میں اژدہا ہے. جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا کہ ہم نے جو کچھ ڈالا ہے وہ فیک ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. اور موسیٰ نے جو چیز ڈالی ہے وہ حقیقت ہے، اس لیے کہ ہم نے جو چیز ڈالی ہے وہ آنکھوں کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن موسیٰ نے جو چیز ڈالی ہے حقیقت میں ان کی لاٹھی کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوا ہے، یعنی وہ سچ مچ اژدہا بن گئی ہے. اللہ اکبر. تو جادو اور معجزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ صرف آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے، اس میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا کہ کتا جو ہے وہ انسان بن جائے، انسان کو کتا بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا. ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا، خالی دکھائی دیتا ہے ایسا. لیکن معجزے میں وہ چیز حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، سچ مچ اژدہے میں تبدیل ہو گئی. اسی وجہ سے یہاں ثعبان مبین کہا گیا. اب ایک اعتراض، یہاں کہا گیا ثعبان اژدہا، اور سورہ نمل میں کہا گیا کہ وہ جان تھا. جان کسے کہتے ہیں؟ صغار الحیات، چھوٹے چھوٹے سانپوں کو. اور ثعبان کسے کہتے ہیں؟ اکبر الحیات، کبار الحیات، بڑے بڑے سانپوں کو اژدہا کہا جاتا ہے. برابر، اناکونڈا اور پتہ نہیں کون کون سے سانپ ہیں. اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جان کہا جاتا ہے. تو وہاں کہا گیا کہ چھوٹا سانپ ہے، کہا گیا اژدہا ہے. تو لاٹھی تو وہی ہے، چھوٹا سانپ بن گئی اور اژدہا بن گئی. تو وہاں چھوٹا سانپ کہا گیا، یہاں اژدہا کہا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ نکتہ یہ ہے کہ جان کا مطلب ہوتا ہے، جان اس کو کیوں کہا گیا؟ تاکہ وہ حرکت اس کے اندر جو ہے اس کے اندر تیزی معلوم ہو. سانپ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر تیزی بہت ہوتی ہے، جلدی سے ادھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے. اور بڑا سانپ جو ہوتا ہے اس کے اندر سرعت نہیں ہوتی، تیزی نہیں ہوتی. بتایا گیا کہ وہ سانپ ہی ہے مگر تیزی میں جان کی طرح ہے، اور عزم میں یعنی اپنے سائز کے اندر وہ ثعبان ہے.
لہذا کوئی تعارض نہیں دونوں میں. یعنی تیزی میں تو وہ جان ہے مگر عزم میں سائز کے اندر وہ ثعبان ہے. حقیقت میں سانپ ہی ہے. تیزی میں جان کی طرح ہے اور سائز میں ثعبان کی طرح ہے. یہ بات یہاں معلوم ہوئی. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. اور ایک نقطہ اور بھی ہے پورے قرآن حکیم میں، فی کل القرآن، پورے قرآن حکیم میں دیکھیں ثعبان کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے وہاں یہ معاملہ فرعون کے سامنے ہوا ہے اور 2 ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے ہیں اور یہ معجزہ دکھایا گیا ہے کہ عصا ڈالا گیا اور عصا سانپ بن گیا ہے، اژدہا بن گیا ہے. اور اژدہا ثعبان کا لفظ 2 مرتبہ لایا گیا اور دونوں مرتبہ فرعون کے سامنے جب یہ لاٹھی سانپ بنی ہے تو یہ اژدہا بنی ہے، وہاں ثعبان کا لفظ لایا گیا تاکہ فرعون اس سے ڈر جائے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. ورنہ اس کے علاوہ فرعون کے مقابلے یا فرعون کے سامنے نہ ہونے کے علاوہ جگہوں کے اوپر وہاں ثعبان استعمال نہیں کیا گیا. فی مکانین، خالی 2 جگہوں پر استعمال ہوا ہے جبکہ فرعون سامنے موجود ہے تاکہ وہ ڈر جائے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے. اچھا، یہ جادوگر آئے تھے، انہوں نے پہلے کیا کہا تھا؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو پیسے ملیں گے؟ بولے ہاں. پیسے ہی نہیں، قال نعم وانکم لمن المقربین. پیسہ تو ملے گا ہی، ہم تم کو اپنا مقرب بنا لیں گے. دربار شاہی کے اندر تمہیں بڑے بڑے مناصب اور بڑے بڑے عہدوں سے نواز دیا جائے گا، بے فکر رہو، بس موسیٰ کو ہرانا ہے. جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ڈالی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، جادوگر سمجھتے ہیں نا حقیقت کیا ہے اور فیک کیا ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین والقی السحرة ساجدین. جادو یہ کفر ہے. ایک مفسر نے لکھا ہے زندگی بھر کفر کرتے رہے مگر ایک سجدے نے ان کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ سجدہ ہے. اور رکوع نہیں لایا گیا، قیام نہیں لایا گیا، سجدہ لایا گیا. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری نماز کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے، سب سے زیادہ جو حرکت پسند ہے وہ سجدے کی حرکت ہے، سجدہ پسند ہے. اور اسی وجہ سے سورہ علق کے اندر فرمایا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا. تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. یہ تو ہوا عمل دکھایا انہوں نے، سجدے میں گر گئے اور زبان سے کہا قالوا آمنا برب العالمین. جی ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اور اس کے بعد کہے رب موسیٰ و ہارون، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رب العالمین یہ بیٹھا ہوا ہے، فرعون رب العالمین ہے. انہوں نے وضاحت دی کہ یہ رب العالمین نہیں، رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ و ہارون کا جو رب ہے اس پر ہم ایمان لائے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ رب العالمین سے مراد یہ فرعون ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. میری اجازت سے پہلے تم اس پر، یعنی اس بے وقوف کی بے وقوفی دیکھو، وہ کہہ رہا ہے میری اجازت کے بغیر تم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے موسیٰ پر. عجیب بات ہے. کہا کہ یہ تمہاری مکاری ہے، ان ھذا لمکر مکرتم. اس سے مل کر کے کوئی نہ کوئی مکاری تم نے کی ہے موسیٰ سے مل کر کے. یہ دیکھو جب آدمی دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو اسی طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. اوہ ملے ہوئے ہو تم لوگ، آپس میں ملے ہوئے ہو، ملی بھگت ہے تمہاری. ارے بھائی دلیل کے بدلے میں دلیل دینا. تو گویا کہ لغت العاجز عن المقارات بالحجہ، دلیل کے سامنے آنے کے بعد آدمی کی جو زبان ہو اس طریقے کی، وہ ایک عاجز کی زبان ہوتی ہے، لاچار اور بے بس کی، کہ دلیل کے میدان میں ہم بالکل زیرو ہیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اچھا اب پھر اپنی اوقات پر تو آنا ہی ہے، اس کو دلیل تو ہے نہیں. کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پیروں کو خلاف سے کاٹ دیں گے. میں نے داہنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ داہنا پیر، اس طرح کاٹ دیں گے ہم. ان کو اپنا انجام معلوم ہو گیا اور اس کے بعد ہم تم کو سولی پر لٹکا دیں گے. انجام معلوم ہوا کہ بہت خوفناک ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا، دیکھو جادوگروں نے پہلے کیا کہا، پہلے سجدے میں گرے. ایک گنو، قالوا آمنا برب العالمین، زبان سے اقرار کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اور ایک شبہہ پیدا ہوا کہ رب العالمین یہ بھی ہو سکتا، شبہے کو دور کیا، یہ رب العالمین نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. اچھا، اور اس کے بعد جب یہ حکم صادر کیا گیا اس ظالم بادشاہ کی طرف سے کہ تمہارے ہاتھ پیروں کو خلاف سے کاٹ دیں گے، سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا،
قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اثبات الباس، باس بعد الموت کا ثبوت پیش کیا گیا. اچھا تم بھی حاضر ہونے والے ہو اللہ کے حضور، اور ہم بھی حاضر ہونے والے ہیں. جی اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، ایک. اور دوسرے یہ دنیا میں یہ جو تم سزا دے رہے ہو بہت ہلکی سزا ہے، یہ آخرت کی سزا کے مقابل میں، لہذا ہم یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. قالوا انا الی ربنا منقلبون. اللہ. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم تیرے عذاب سے یہاں گزر جائیں گے تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں. یہ دیکھیے یہ بھی کہا انہوں نے. ہے کیا بات ہے. قالوا انا الی ربنا منقلبون. اور مجھے بتائیے یہ جو ہماری طرف سے بات تجھے بری لگ رہی ہے یا تو ہم سے جو انتقام لے رہا ہے، آج دنیا کے اندر یہی ہے سب، جس کی وجہ بتائی دی گئی قرآن کے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے نفرت کا ایک ہی سبب ہے. مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، نفرت اسلام سے ہے. مسلمانوں سے لینا دینا نہیں ہے. مسلمانوں کو ٹارگٹ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس دولت اسلام ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ ہم اسلام سے دستبردار ہوتے ہیں، ان کو گلے سے لگا لیں گے. وہی کہہ رہے ہو وما تنقم منا، تم ہم سے انتقام لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو. ہماری طرف سے جو بات تمہیں بری لگ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہماری ذات نہیں ہے، بلکہ الا ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں. کیا دنیا میں آج مسلمانوں سے نفرت کا یہی ایک سبب نہیں ہے؟ کون سا سبب ہے؟ یہ بتا دیا گیا ہے، یہی ایک سبب خالی، بس صرف ایک سبب کہ تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر اسلام کا ٹھپا لگا ہوا ہے، اس وجہ سے تم قابل نفرت ہو. قرآن حکیم نے یہ بات بتائی ہے اور یہ ہر دور میں یہی ایک سبب رہا ہے مسلمانوں سے نفرت کا. مسلمانوں سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اللہ کی آیات سے نفرت کی جاتی ہے. یہ اصول ہے بہت بڑا اور یہ سبب ہے مسلمانوں سے نفرت کا. اللہ اکبر. کیا ضابطے ہیں، کیا طریقہ ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہمارے پاس اللہ کی نشانی آ گئی، ہم نے قبول کر لیا. اسی وجہ سے تم ہمیں برا سمجھ رہے ہو، ہم سے انتقام لے رہے ہو، ہمیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہو. کیا جرم ہمارا یہی ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟ یہ جرم ہے. اگر یہ جرم ہے تو ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے. اب ہم مجرم ہیں تمہاری نگاہ میں، تو جو سزا دینا چاہو دے لو. کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر خلاف سے کاٹ دیں، کاٹ دو. اللہ. اب دعا مانگ رہے اس لیے کہ بہت اذیت ناک سزا دی جائے گی. دائنا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پھر بایاں پیر کاٹا جا رہا ہے، پھر بایاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، دایاں پیر کاٹا جا رہا ہے. ابھی زندہ ہیں اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اب سولی پر لٹکایا جانے والا ہے. اپنا انجام دیکھ رہے ہیں. ایک اذیت ناک، ایک دردناک موت ہے. دعا دیکھو، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے. یہاں صرف صبر دے نہیں کہا گیا، صبر کو اونڈیل دے. افراغ کا مطلب ہوتا ہے سب جمیع ما فی الانا، برتن میں جتنا پانی ہے وہ پورا اونڈیل دیا جائے. ہمیں صبر کا حصہ نہیں چاہیے بلکہ صبر کا پورا پانی ہمیں چاہیے، ہمارے اوپر اونڈیل دیا جائے. اس لیے کہ یہ موت بہت دردناک موت ہے، تاکہ ہم صبر کر سکیں. یہاں صرف صبر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صبر کا پورا پانی اونڈیل دیا جائے. یہ ہے پورا پانی اونڈیل دیا جائے. یہ کہتے ہیں افریغ. افراغ کا مطلب خالی کر دینا. تو پانی جتنا گلاس کے اندر ہے وہ سب خالی کر دے. سب وہ جمیع ما فی لینا، برتن کے اندر جتنی چیز ہے، جتنا پانی، وہ سب اونڈیل دے. تو صبر کا پورا پانی ہمارے اوپر اونڈیل دے. اللہ. ایک تمنا انہوں نے کی، ایک دعا یہ بھی ہے. اور یہ تمنا کی وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہماری موت اسلام کے اوپر دینا. یہی تو کہا ہے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے مرتے وقت یہی وصیت کی، میرے بیٹو لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا. حضرت یوسف بادشاہ ہیں، دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہو کر کے موت دینا. تو یہ تو تمام انبیاء کی چاہت ہے.
یہ تو تمام انبیاء کی آرزو اور تمنا ہے. لہذا ہر مومن کی تمنا ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے اوپر ہی مرے. یہ جادوگر ہمیں سبق دے کر کے گئے ہیں. یہ جادوگروں نے ہمیں سبق دے مرنا تو اسلام کے اوپر مرنا. وتوفنا مسلمین. اچھا ایمان کا تذکرہ نہیں ہے یہاں. وتوفنا مومنین نہیں کہا گیا, توفنا مسلمین کہا گیا. کیوں؟ کہتے ہیں ان الایمان والاسلام اذا اطلق دخل معه الاخر. ایمان اگر مطلق بولا جائے تو اسلام بھی داخل ہوتا ہے, اور اسلام اگر مطلق بولا جائے تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہوتا ہے. اور اگر ایمان اور اسلام دونوں ساتھ آئیں تو ایمان کا تعلق تصدیق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق اعضاء و جوارح کے عمل سے ہے. لہذا یہاں مسلمین کو مطلق لایا گیا ہے, لہذا اس کے اندر مومنین بھی داخل ہے. اے ہمارے رب ہمیں اسلام اور ایمان کے اوپر موت دینا, یہ مطلب ہے, یہ قاعدہ ہے. ان الایمان والاسلام اذا اطلق احدهما دخل مع الاخر. ان میں سے ایک ذکر کیا جائے تو دوسرا اس میں داخل ہوتا ہے. کتنا بڑا سبق دے کر گئے ہیں, کتنا سکون ملتا ہے. نہیں, زندگی بے حقیقت معلوم ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور بول رہے ہیں, قالوا لا ضیرین. لا ضیرہ کو ابھی مار کر کے دیکھیے اس پر گوگل پہ, لا ضیرہ ما معنی لا ضیرہ, لکھ کر کے انگریزی میں دے گا. لکھا لا ضیرہ, what is the meaning of this sentence. لکھیے لا ضیرہ, فوراً دے گا I don't care. کیا دے گا؟ I don't care. اس کا مطلب ہی ہوتا ہے قالوا لا ضیرہ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, we don't care, بالکل کیئر نہیں کرتے. کیا سزا دینی ہے تجھے, سزا دے لے. we don't care. یہ ایمان کی انتہا پر پہنچ جانے کے بعد آدمی ایسا جملہ بول سکتا ہے, سامنے موت ناچ رہی ہو اور آدمی بولتا ہے we don't care, ہم لا ضیر, we don't care. یہ بہت بڑے صاحب ایمان ہی ایسی بات کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس جملے میں کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں. اس جملے میں ایک تو یہ کہ ہمیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, غیر راغبین فی الدنیا, دنیا کی زندگی ہمیں پسند نہیں. اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہم لا مبالین بوعید فرعون, فرعون کی دھمکی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. فرعون کی دھمکی کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ولا مبالین بوعید فرعون. لا غیرہ کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. وی ڈونٹ کیئر, یعنی ہم آخرت چاہتے ہیں, دنیا میں نہیں چاہیے. اور جہاں تک فرعون کی دھمکی اور اتنی شدید عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے, وی ڈونٹ کیئر, ڈونٹ کیئر. اللہ کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آیت کریمہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں تو سمجھ میں آئے گی. اس کا تعلق قدر سے ہے, تقدیر سے اور ہماری زندگی سے. متوجہ ہیں جی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فرعونی کہنے لگے کہ جب سے تم لوگ آئے ہو, حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے, یہ ایمان کی بات جو تم پیش کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کے سب منحوس ہیں. منحوس. یتطیر, تطیر کا مطلب ہوتا ہے التطیر ای تشاؤم. تشاؤم کا مطلب کسی کو منحوس سمجھنا. کسی کو منحوس سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اس آدمی کا وجود, اس آدمی کا موجود ہونا ہمارے غم کا اور ہمارے نقصان کا سبب ہے. ریپیٹ کرتا ہوں, التطیر ای تشاؤم. تشاؤم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منحوس سمجھنا. کسی کو منحوس سمجھنا کیا مطلب, آدمی اپنے دل میں اعتقاد رکھے کہ اس آدمی کا وجود, اس آدمی کا موجود ہونا یہ ہمارے لیے حزن کا اور ضرر کا سبب ہے. اسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے, اسی کی وجہ سے ہمیں غم مل رہا ہے. جی اس کو کہتے ہیں تشاؤم اور تطیر. تطیر اسی کو کہتے ہیں. اتنا سمجھ میں آ گیا نا جی. اللہ فرما رہا ہے کہ انما طائرہم عند اللہ,
یہ جو فیصلہ ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا، ضرر کا، حزن کا، غم کا، من عند، یہ عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے. اور کس وجہ سے؟ تم گناہوں میں مبتلا ہو، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو، تمہاری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف گزر رہی ہے، تو یہ جو تمہارے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے، اور اللہ نے اس مصیبت کے آنے کا تمہارے اوپر جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ حق ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیا گیا ہے. ہذا مفہوم؟ جی. انما طائرہم عند اللہ، انما یہ حسر کے مفاد کے لیے آتا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں جو خاص نکتہ ہے علماء کے لیے یہ ہے، آپ دیکھیں گے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، الحسنہ کے اوپر، حسنہ کے اوپر الف لام داخل ہے، اچھائی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، سیئہ کے اوپر السیئہ نہیں، الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے وہ. گویا کہ حسنہ معرف ہے، معرف باللام ہے، اور سیئۃ نکرہ ہے. برائی کی بات آئی تو نکرہ استعمال کیا گیا، اور بھلائی کی بات آئی حسنہ کی تو اسے معرف باللام استعمال کیا گیا. جو فرق ا بوائے اور دی بوائے میں فرق ہے. ایسا آئی ہیو سین اے بوائے، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ہیو سین دا بوائے ہو واز رننگ آن دا روڈ. سین دا بوائے، دا مخصص ہے، وہ خاص لڑکا ہے وہ جو روڈ کے اوپر دوڑ رہا ہے. تو الف لام جو آتا ہے وہ انگریزی کے دی کی طرح ہوتا ہے وہ، اور یہ جو نکرہ ہوتا ہے انگریزی میں اے کی طرح ہوتا ہے، جو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور الحسنہ لا کر کے معرف باللام یہ بتایا گیا کہ حسنہ جو ہے یہ زیادہ ہے، اور سیئۃ النکرہ لا کر کے بتایا گیا کہ برائیاں کم ہیں. تاثر دیا گیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفع، فالنفع اعم و اوسع من السیئہ من الضرر، یعنی اس دنیا میں نقصان کم ہے، نفع زیادہ ہے، حسنہ زیادہ ہے، سیئہ کم ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کو معرف باللام ذکر فرمایا اور سیئۃ کو نکرہ ذکر فرمایا. فالنفع اعم و اوسع من الضر، نقصان دنیا میں کم ہے، نفع زیادہ ہے، یہ بتایا گیا، یہ بتایا گیا اس کے اندر. اللہ اکبر. درمیان میں گفتگو کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے قوانین بتاتا ہے کہ بس وجدان مہک اٹھتا ہے، وجدان مہک اٹھتا ہے. اللہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے کی بات کہی گئی ہے. کوہ طور پر گئے، اللہ نے بات کیا. اللہ کیا کہا گیا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اللہ اگر اپنے بندے سے کلام کر سکتا ہے تو اپنا دیدار بھی کرا سکتا ہے، اپنی آواز سنا سکتا ہے. جی، اس کی آواز حرف و صوت ہوتی ہے. جی، اگر وہ اپنی آواز کسی کو سنا سکتا ہے تو اس کا دیدار بھی ممکن ہے. فَرُوْيَتُهُ أَوْلَى، تو گویا کہ وہ کلمہ میں دیدار الہی کو اشارتاً ذکر فرمایا گیا ہے. لیکن چونکہ دنیا میں انسانوں کو وہ آنکھیں عطا نہیں کی گئی ہیں کہ اللہ کے دیدار کی آب لا سکے، اور اس کا منظر بتایا گیا. اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے بات کی تو موسیٰ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ بات کرنے والوں کو دیکھ لوں. قال ربی ارنی انظر الیک، میرے رب تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دنیا میں وہ تمہیں آنکھیں ہی نہیں دی گئی ہیں کہ میرے دیدار کے متحمل ہو، میرے دیدار کا تحمل کر سکے. اور تم مجھے کیا دیکھو گے؟ یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے میں اس پر اپنی تجلی ڈال رہا ہوں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی. کتنی تجلی تھی؟ یہ مفسرین نے نہیں لکھا، بہت تلاش کے بعد مجھے بیہقی میں وہ روایت ملی، اسماء و صفات میں بیہقی کی. کیا کتنی تھی وہ؟ یہ جو خنصر، بنصر، استا، سبابہ، ابہام، یہ خنصر، یہ کنوئی انگلی جو ہوتی ہے، کنوئی انگلی، کنوئی انگلی جس سوراخ میں چلی جائے، بس اتنے سوراخ سے وہ تجلی نکلی تھی. اتنی معمولی تجلی ہے انسان کی ایک خنصر جو ہوتی ہے انگلی،
اتنی تجلی نکلی پورا پہاڑ ڈائنامائٹ ہو گیا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وہ، زمین کے برابر ہو گیا وہ۔ حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا، بے ہوش ہو گئے دیکھ کر کے، وہ منظر دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ، اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ اگر جماعت کے اوپر اپنی تجلی دکھا سکتا ہے، جماعت کو جس کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، تو انسان تو باشعور ہے، اسے اپنا دیدار کیوں نہیں کرا سکتا؟ اپنی تجلی کا دیدار اگر جماعت کو کرا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی تجلی کا دیدار کیوں نہیں کرا سکتا؟ یہ جنت ہی میں ممکن ہے، اس لیے کہ جنت میں وہ پاور عطا کیا جائے گا آپ کی آنکھوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں آپ۔ جی، تو گویا کہ دونوں کلام میں بھی اور تجلی میں بھی، دونوں میں بھی اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں آخری ٹکڑا جو ہے، کہا قال سبحانک، تو پاک ہے میرے رب۔ کس بات سے پاک ہے؟ نظر آنے سے، دنیا میں نظر نہیں آ سکتا، تو پاک ہے۔ تو میں توبہ کرتا ہوں، کائے کی توبہ؟ یہ جو آرزو میں نے تیرے سامنے کے مجھے تو دیکھنا چاہتا ہوں میرے رب، یہ مطالبہ غلط ہے، لہذا میں اسے توبہ کرتا ہوں۔ وانا اول المومنین، اور سب سے پہلے ایمان والا ہوں میں۔ سب سے پہلے ایمان والا کیا مطلب؟ سب سے پہلے ایمان والا میں ہوں کہ دنیا میں تیرا کوئی دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے میرا، یہ مطلب ہے۔ سبحان اللہ، اتنی حیرت انگیز کتاب ہے، معلوم ہے ہم کہیں کہیں سے بات کر رہے ہیں آپ سے، ہر آیت ایسی ہی ہے، ہر آیت اس قانون ہے، یہ دیوان الحکم، دیوان الاسرار۔ اللہ، پہلے پارے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، اور وہاں لفظ ہے کہ پتھر پر جمع انفجارت، انفجار ہوا۔ اچھا، یہاں کیا لایا جا رہا ہے؟ یہاں کہا گیا امبجست، امبجست، تو انفجارت اور امبجست میں کیا فرق ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ، اور وہاں کیا ہے؟ فَانفَجَرَتْ۔ تو ما الفرق بین الانفجار والانبجاس؟ اس میں ایک نکتہ بھی ہے، کیا کہ انفجر بکثرت الماء، پہلے پتھر سے زور سے پانی نکلا، کثیر پانی نکلا، ثم قل ماؤه بمعصیتہم، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پانی کم ہو گیا، پانی کم ہو گیا۔ اللہ اکبر، نکتہ یہ ملا کہ انبجاس کہتے ہیں پانی کا کم ہونا، اور انفجار کہتے ہیں پانی کا بہت زیادہ ہونا، اور پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کم ہو گئی ان کی معصیت کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کی نعمتیں معرض خطر میں ہو جاتی ہیں۔ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے آدمی کی گناہ کی وجہ سے، لہذا آدمی کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ نکتہ ہے اس میں۔ آگے ہم کہاں تھے بتائے گا۔ سائنس یہ نہیں بتاتی ہم کہاں تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کہیں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے سائنس کے پاس۔ سائنس پوچھتی ہے تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، کس شکل میں تھے، تمہارے ساتھ کیا ہوا، نہیں بتایا گیا۔ سائنس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے، وہ تو مشاہدہ مانتی ہے نا، جو چیز نگاہوں کے سامنے ہو مشاہدہ اسی کو مانتی ہے۔ یہاں بتایا گیا، تفصیل بتائے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ہمارا پورا بایو ڈیٹا بیان کر دیا گیا جی، پورا بایو ڈیٹا ہمارا ہے کہ ہم نے پہلے تمہارے باپ کو پیدا کیا، آدم کو، پھر ہم نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد ہم نے تم سب کو نکال لیا جو قیامت تک آنے والے تھے۔ کیسے؟ امثال الذر، چیونٹیوں کی طرح، چیونٹیوں کی طرح تم تھے، اور ہم نے ہاتھ مار کر ان کی پیٹھ سے چیونٹیوں کی شکل میں تم سب کو نکال لیا، اور پھر نکالنے کے بعد ہم نے تم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تم سب نے اقرار کیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، اقرار کر کے آئے ہو تم۔ دیکھو
اقرار کر کے آئے ہو. پہلے ایک شبہے کو ہم دور کر دیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. جی یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آدم کی پیٹھ سے نکالا. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا. ٹھیک ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے اور اس میں جو آتا ہے بظاہر ایسا تعارض ہے. کلام انباری میں، انباری ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے کلام کے اندر اشارۃ اللطیفہ الی طریقۃ الجمع بین القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے درمیان جو تعارض ہے بظاہر اس کو جمع کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے جتنے بچے ان سے پیدا ہوئے وہ سب نکل آئے، برابر. اور پھر ہر بچے کی پیٹھ سے جو بچے نکلنے والے تھے ان کو ان کی پیٹھ سے نکال لیا، پھر ان کی پیٹھ سے جو بچے نکلنے والے تھے صلب سے ان کو نکال لیا، پھر ان کی پیٹھ. اللہ اکبر. قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی پیٹھوں سے اللہ تبارک و تعالی نے چیونٹیوں کی شکل میں ان سب کو نکال لیا. ہم بھی وہاں موجود تھے. اور نکالنے کے بعد لہذا تعارض نہیں رہا حدیث اور قرآن میں. جی آدم کی پیٹھ سے نکالا ان کی ذریت کو، پھر ان کی ذریت سے ان کی ذریت کے اسلاف سے صلب سے ان کی ذریت کو نکالا، پھر ان کی ذریت کے اسلاف سے ان کی ذریت کو نکالا، پھر ان کی ذریت کے اسلاف سے ان کی ذریت کو نکالا. ہاکذا دوالی. اسی طریقے سے ہوا. زیادہ قرآن و حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. اور پھر نکالنے کے بعد کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ ایسا نہیں کہا. چیز کیوں نہیں کہا؟ ان توحید ربوبیت تستلزم توحید الوہیہ. اس لیے کہ توحید ربوبیت یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو، اس لیے کہ جو پال رہا ہے عبادت کے لائق وہی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا میں پال رہا ہوں تم کو، میں پالنے والا، تو عبادت کے لائق تو میں ہی نا. ہاں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے عام صفت کا اقرار ان سے کروایا. سب نے گواہی دی. قالوا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں. اب ایک سوال کر سکتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اللہ سے عہد کیا ہوا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے گزرے ہوئے ہو اور بڑی دیر تک، عرصے دراز تک اس چیز کا تعلق تم سے رہا ہے لیکن تمہیں یاد نہیں رہتا. مثلا 9 مہینے 7 مہینے 8 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے ہم کہاں تھے؟ نہیں معلوم ہوتا اس کو. وہاں کی کیفیت کیا تھی آدمی کو معلوم نہیں. بھائی پیٹ کے اندر آدمی کیسے بنتا ہے اسے معلوم ہے کیا؟ کس طریقے سے بن رہا ہے اسے کیا معلوم؟ 7-8 مہینے تک وہ ماں کے رحم سے جڑا رہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہاں کا پورا واقعہ، حالانکہ وہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے پوری، اس عالم سے جڑا رہتا ہے، لیکن اس عالم میں آنے کے بعد وہ عالم مکمل اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے. علامت سے جانا جاتا ہے. لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے تو نکلا ہے. ہاں تو اللہ تبارک و تعالی اگرچہ تمہارے ذہن سے یہ اقرار نکل چکا ہے مگر انبیاء آتے ہیں اسی اقرار کو یاد دلانے کے لیے کہ تم اقرار کر چکے ہو. اور اسی طریقے سے علامتیں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت کی. چاروں طرف دیکھ لو آپ، جدھر دیکھو ربوبیت ہے. ایک پودے کو دیکھو، پودے کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھا رہا ہے، ہاں بڑھا رہا ہے آگے. ایک بچے کو دیکھ لو، یہ بھی ربوبیت کا مظہر ہے، بڑھ رہا ہے بچہ، پیٹ میں تھا باہر ہے، بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے. کوئی چیز دھیرے دھیرے بڑھ کر کے درجے کمال تک پہنچ رہی ہے، ہذا معنی ربوبی ہے، یہ ربوبیت کا معنی ہے. لہٰذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں یاد نہیں ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارا تعلق ان سے ہوتا ہے لیکن یاد نہیں رہتا. عہد الست سے ہم گزر چکے ہیں مگر عہد الست یاد کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی تم ماں کے پیٹ سے گزر چکے ہو، تمہیں ماں کے پیٹ کے جو احوال ہیں معلوم ہے کیا آپ کو؟ نہیں معلوم ہے آپ کو، لیکن تھے تم، علامتوں سے تم کو معلوم ہوتا ہے. لہذا علامتیں آتی ہیں، رسول آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، وہ بتاتی ہیں. لہذا اچھا، اور کہا کہ یہ اقرار اس وجہ سے کرایا گیا ہے تاکہ تم قیامت کے دن آ کر کے یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے تو ہم بھی مشرک ہو گئے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل كنا ذریۃ من بعدهم، ہمارے آبا شرک کے اوپر تھے، ہم ان کی اولاد ہیں. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ آبا سے ابنا متاثر ہوتے ہیں. جی بڑوں سے چھوٹے متاثر ہوتے ہیں. لہذا بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق، عادات، اعتقادات، اعمال سب اچھے رکھیں، اس لیے کہ ابنا جو ہوتے ہیں بچے وہ اپنے آبا کی حرکتوں سے اور اپنے آبا کی چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں ذریت اور آبا دونوں کا ذکر کیا گیا. اور سب سے بڑی گمراہی کا سبب یہی ہے. مشرکین سے پوچھا جائے شرک کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ایسا ہی کرتے ہوئے ہیں. دلیل نہیں دلیل نہیں. شرک کے اوپر نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے.
ایک بیہودہ اعتقاد ہے، ایک بیہودہ چیز ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ تھا عہد الست. اس کو عہد الست کہتے ہیں یا عالم الذر بھی بولتے، چیونٹیوں کا عالم، اس لیے کہ چیونٹیوں کی شکل میں تم نکالے گئے. فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کہہ دیجئے میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں. دیکھو کبھی نفع پہلے آتا ہے، ضر بعد میں آتا ہے، نفع پہلے آتا ہے، نقصان بعد میں آتا ہے. اور کہیں کہیں قرآن میں ایسا ہوتا ہے نقصان پہلے نفع بعد میں ہے. ایسا کیوں؟ کبھی نفعان پہلے ضرن بعد میں ہے، کبھی ضرن پہلے نفعان بعد میں ہے. یہ ترتیب بدل کیوں جاتی ہے؟ ایک مفسر لکھتا ہے، بڑی بہترین بات لکھتا ہے کہ فی کل القرآن، پورے قرآن میں دیکھ ڈالو جہاں دعا کا کانٹیکسٹ ہے، سوال کا کہ آپ کچھ مانگ رہے ہیں، ہاں دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اگر کانٹیکسٹ اور سیاق اگر دعا کا ہے اور سوال کا ہے تو وہاں نفع کو پہلے لایا جاتا ہے. اس لیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ نفع مجھے پہلے ملے. اور جہاں بادشاہت اور قدرت کا بیان آتا ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں آتا ہے اور اس سیاق میں آتا ہے تو ضر پہلے ہوتا ہے. اس لیے کہ بادشاہ کو چاہیے، قدرت والے کو چاہیے کہ پہلے تکلیف دہ چیز کو دور کرے، اس کے بعد نعمت عطا کرے. ہذا دقیق، اس کو بہت عجیب و غریب بات ہے، اسے ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر تمام مکارم اخلاق کو جمع کر دیا ہے. کوئی سوسائٹی، کوئی مجتمع، کوئی گھر اگر اس آیت کریمہ کے اوپر خالی عمل کر لے، گھر جنت نظیر بن جائے، معاشرہ جنت نظیر بن جائے. کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کتنی پیاری بات کی. خذ العفو، غور سے دیکھیں، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. یہ 3 ٹکڑے ہیں اور ایک آیت میں یہ 3 جملے ہیں اور تینوں جملے تمام اخلاق کریمانہ کی بنیاد ہیں. خذ کا مطلب جانتے ہیں؟ خذ عربی متأخذ یاخذ مانے لینا. جی انا اخذت هذا المندیل، یہ ہینڈکرچف میں نے لے لیا، ایسا لے لیا. خذ کا مطلب صرف لینا نہیں ہوتا، اپنانا ہوتا ہے. ہاں دقیق معنی، دقیق اپنانا. ایک ہوتا ہے لے لینا اور ایک ہوتا ہے اپنانا. اپنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی کا جز بنا لو اس بات کو کہ کبھی زندگی سے یہ نہ نکلے. اس کو کہتے ہیں اپنانا. اپنانے کا مفہوم ہے. خذ مانے لینا ہی نہیں ہوتا بلکہ لینے کے ساتھ اس کو اپنا لو، زندگی میں نافذ کر لو. اس معنی کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. ہاں رسول جو تمہیں دے خذ لے لو. لے لو کیا مطلب؟ بل لے لو ہاتھ میں نہیں، بلکہ جو چیزیں دیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرو، جزو لا ينفک بنا لو اپنی زندگی کا. ہذا معنی خذ. جی تو اپنا لو، یعنی یہ زندگی سے اور زندگی کے کسی موڑ پر یہ چیزیں تم سے جدا نہیں ہونی چاہیے. اپنا لو، ہاں اپنی زندگی میں نافذ کر لو. کیا؟ پہلی چیز عفو، درگزر. درگزر یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، نظر انداز کر دیجیے آپ. عفو مانے معافی، درگزر کر دیں آپ. یہ اللہ معاف کر دیجیے، آپ چھوڑ دیجیے، کھلے ولے ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے اور قرآن حکیم حکم دے رہا ہے معاف کر دو. اور معاف کر دو نہیں، معافی کو اپنا لو، معاف کرتے رہو اس کو. جی دوسرا حکم وامر بالعرف. عرف مراد معروف. معروف کا مطلب یہاں عرف کہا گیا، عرف ای المعروف. جیسے ناب غزوبیانی نے کہا فلن نکر معروف وللعرف ضائع. تو یہاں دیکھیں فقابل النکر المعروف، یعنی نکر کے مقابلے میں معروف لایا گیا ہے. عرف لایا. اس کا مطلب ہے معروف. معروف کا مطلب آسان سے بتا دوں کہ ہر اچھی بات. والعرف ہر اچھی بات. اس کے اندر ایک چیز اور ملا لو، اچھی بات مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے. عرف کا مطلب ہر اچھی بات برابر. اس کے اندر یہ ملا لو ہر مثبت، نگیٹو اور پازیٹو دونوں. یہ کر، یہ نہ کر. یہ دیکھیں
یہ مطلب ہے عرف کا. عرف کا مطلب کیا ہے؟ ہر اچھی بات مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے، یعنی فرام نیگیٹو ایسپیکٹ اینڈ پوزیٹو ایسپیکٹ، دونوں پہلوؤں سے آپ اس کا حکم دیں. اور تعلق دیکھو کہ جب تم ہر اچھی بات کا حکم دینے لگو گے تو کچھ جاہل ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اپنی جہالت دکھانے لگیں گے. ہاں تو وارث عن الجاہلین، جہالت پر اتر آئے تو آپ اعراض کیجئے. اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادارۃ الوجہ عن النظر الی الشیء. ایسے یہ ادارۃ الوجہ، ادارۃ الوجہ اپنے چہرے کو ہٹا لینا کسی چیز سے اور دوسری طرف آپ مڑ جائیں. چہرے کو پھیل لینے کا مطلب اعراض ہے. یہ جہالت کر رہا نا کھڑے ہو کر کے، ارے تو ایسا، یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ، اس لیے کہ جاہل ہے. ایک مفسر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بخاری شریف کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اوینہ ابن حصن فزاری ایک شخص ہے، اس کا ایک بھائی رہتے تھے، یہاں پہ صحابی تھے، وہ حر ابن قیس، یہ دونوں بھائی ہیں. تو اوینہ ایک دفعہ مدینہ میں آیا، حر ابن قیس اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا، کہا محمد سے تمہارے کتنے تعلقات تھے؟ کیسے تعلقات؟ عمر سے کیسے تعلقات؟ یہ عمر کے زمانے کی بات ہے جب عمر خلیفہ تھے. کہا کہ ٹھیک ہے، اچھے تعلقات ہیں، وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. اچھا تو یار ملاؤ نا ان سے، تم جب وہاں بیٹھتے ہو ان کے قریبی ہو تو مجھے ملا دو ذرا. کہا میں اجازت لے لیتا ہوں. آئے اور کہا کہ میرا بھائی ہے اوینہ ابن حصن فزاری، وہ بڑا شدید قسم کا سخت آدمی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہا کہ لے آؤ، لاؤ. آتے ہی شروع ہو گیا، کہا کہ اے عمر ابن خطاب، تم بہت سارا مال ہمیں کیوں نہیں دیتے ہو؟ مال سب جمع کر کے رکھتے ہو اور تم ہمارے درمیان انصاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے. ان تو شیطان بھاگتا تھا ان سے، یہ ایسے شیطانوں کی کیا حیثیت تھی. غصے میں آ گئے اور چاہا کہ اسے سزا دیں، معاتبت کریں اس کے. فوراً حر ابن قیس نے یہی آیت پڑھی، کیا؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. امیر المومنین، درگزر کو اپنائیے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. انہی جاہلوں میں سے ایک جاہل ہے یہ بھی کہا انہوں نے. کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جاہلوں سے اعراض کیجئے، یہ انہی جاہلوں میں سے ایک جاہل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سزا دینے سے باز آئے. کتنی پیاری بات ہے، خذ العفو، درگزر کو اپنا لو. اگر ہر آدمی ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرتا رہے، معاشرہ کیسا ہو جائے گا اندازہ لگے. کتنی پیاری بات کہی گئی. اور یہ نہیں کہا کہ لو، اپنا لو، زندگی کا جزو لا انفق بنا لو کہ زندگی کے کسی موڑ پر اور کہیں بھی یہ چیز تم سے جدا نہیں ہونی چاہیے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے عفو درگزر سے کام لو. وامر بالعرف، اور ہر اچھی بات کا حکم دو، منفی پہلو سے بھی اور مثبت پہلو سے، کہ یہ اچھی کام ہے پکڑ لے بھائی اور یہ برے کام ہے دور رہے بھائی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ایسا کام کرنے پر جاہل اگر مقابلے میں آ جائیں تو ان کا سامنا مت کرو. سامنا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ چہرہ ان کی طرف سے پھیلا لو. ہارا اعراض کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہے. اللہ اکبر. بس سورہ انفال شروع ہوتی ہے، اس پر ہم کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے. صرف ایک بات بتا دیتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو مدد ملی ہے اس کی شکلیں کیا تھیں، شکل کیا تھی، اللہ نے کس طرح مدد فرمائی. فرمایا ایک تو نزول الملائکہ ہے، فرشتوں کا نازل ہونا، جی، اور دوسرے نیند ہے. اونگ آ گئی تھی ان کو، تھکے ہوئے تھے نا. اب آدمی نیند میں ہو تو کیا لڑ سکتا ہے میدان میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی. تھوڑی دیر تک سوتے رہے ہو اور بالکل فریش ہو گئے ہو. گویا کہ نیند بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نزول ملائکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت. اور تیسری بارش رحمت. بارش کا کہیں امکان ہی نہیں تھا، اور بارش جب ہوئی تو نہا کر کے لوگ فریش ہو گئے، پانی بھی جمع کر لیا. اللہ اکبر. اور جہاں ٹھہرے تھے اللہ کے حکم سے ٹھہرے تھے، وہ ریتیلی جگہ تھی، وہاں پر پانی
جو ہے گڈھوں میں جمع ہو گیا، جس کو آرام سے پیا جا سکتا تھا، اور پیر جم جاتے. اور دوسری جگہ جہاں مشرکین نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، لشکر ڈالا تھا، وہاں سب کیچڑ ہو گیا، جہاں قدم کو جمایا نہیں جا سکتا تھا، پانی جمع بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت. تو نزول الملائکہ ایک نعمت، اونگ کا طاری کر دینا دوسری نعمت، اور تیسری نعمت بارش رحمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کی یہ 3 شکلیں ان کے اوپر نازل فرمائی، اور اس طریقے سے میدان بدر میں انہیں زبردست کامیابی حاصل ہوئی. یہ سورہ انفال آگے تک چلی گئی ہے. ہم انشاءاللہ اس کے اندر سے 2 بات چیزیں ہیں، اس پر ہم کل انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.